السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پہلے میری ویلاگ جو تھے کہ جھوٹ پہ جو ہے ہم بات کر رہے تھے۔ اب اسی میں جو ہے جھوٹ بچوں کے ساتھ بولنا بھی بہت بری بات ہے۔ ہم تو بڑوں کے ساتھ بولتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی اتنا ہی برا ہے جتنا بڑوں کے ساتھ ہے۔ اس پہ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے پکارا اور کہا بڑھ کے آؤ، میں تجھے کچھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے فرمایا، تم نے اس بچے کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ میری ماں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو ایک کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اگر اس کہنے کے بعد تم اس بچے کو کوئی چیز بھی نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اور دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بڑوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنے پہ منع فرما رہے ہیں۔ اور بچے سیکھتے ہم سے۔ اب اسکول میں گئے، کہیں بھی گئے، بچے مدرسے میں گئے اور دیکھا کہ بھئی استاد جھوٹ بول رہا ہے، اور کہا کہ بھئی ایسا کہہ دو میں نہیں ہوں، تو بچے نے وہ سیکھ لیا۔ اب بچے کو آپ لاکھ سمجھائیں، لاکھ اس کے سامنے جو ہے نا نصیحتیں کریں کہ بھئی جھوٹ نہیں بولتے، اس کے ذہن میں نقش ہو گیا کہ جھوٹ بولنا ہے۔ اسی طرح اس نے دیکھا بھئی دیندار کو بھی دیکھا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، دنیا دار بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اس نے کہا پھر یہ دنیا گزرتی اسی طرح ہی ہے جھوٹ پر۔ یہ تو کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، ممبر کی حد تک تو صحیح ہے، بیانات کی حد تک تو صحیح ہے کہ سچ کو بیان کیا جائے اور جھوٹ سے لوگوں کو روکا جائے، لیکن عملی طور پر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ عملی طور پہ ویسے ہی چلنا چاہیے جیسے ساری دنیا چلتی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا، اب تو لوگ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور قسم کھا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے لیے۔ اس میں دیندار اور دنیا دار سب برابر ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن کی بات کسی کو بھی نہیں ہے کہ وہ نہ وہ ٹینشن اختیار کرتا ہے نہ وہ ٹینشن اختیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ساری صحیح بات آپ کی، ساری اگر آپ اسے نصیحت کریں گے، اسے سمجھائیں گے، وہ کہے گا ساری بات صحیح ہے لیکن میں نے کرنا وہی ہے جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ میرا بھی تعلق ہے، میں مارکیٹ میں پھرتا ہوں، تو جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے نا تو اسے پتہ لگتا ہے کہ کئی چیزیں کتنی راسخ ہو چکی ہیں ہمارے اندر، تو ہمارے اندر سے کھرچ کے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم ظلم یہ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، جھوٹ بولنا تو زیادہ بری چیز ہے، وہ اس اعتبار سے بری چیز ہے کہ ہم ایک نسل تیار کر رہے ہیں جھوٹ بولنے والی، نہ ہم خود چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آگے ایک اور نسل کو تیار کر رہے ہیں کہ بھئی جھوٹ بولو، اور اس میں کوئی ٹینشن اور فکر کی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نزدیک یہ بات بہت زیادہ بری ہے کہ انسان جھوٹ بولے، کہ بھئی ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ اور دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہمارا شاید جو ہے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر گناہ چھوڑ سکتے ہیں، جھوٹ اور دھوکہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔